یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جسے دنیا نے غلام کہا مگر تاریخ نے آزاد لکھا۔ وہ شخص جس نے ظلم کے تخت کو ہلا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ایمان کبھی غلام نہیں ہوتا۔ نام تھا ابو لولو فیروز۔ پارس کی مٹی سے اٹھا ہوا ایک ہنر مند جس کی انگلیوں میں فولاد تھا اور دل میں عشق علی کی آگ۔ کہتے ہیں وہ چکی بناتا تھا، لیکن ہر ضرب کے ساتھ وہ یہ کہتا، ایک دن عدل لوٹ آئے گا۔ تاریخ کے اوراق میں کبھی کبھی ایسے کردار چھپے ہوتے ہیں جن کے وجود سے سلطنتیں کانپ اٹھتی ہیں، مگر وہ خود دنیا کی نگاہ میں عام سے آدمی ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی فارس کے اس انجینئر جس کا میں نے آپ کو بتایا، اس ماہر کاریگر، اس خاموش مگر باوقار انسان کی ہے جسے دنیا ابو لولو فیروز کے نام سے جانتی ہے۔ ایران کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے آنکھوں میں عجیب چمک، ہاتھ میں ہنر اور دل میں آگ۔ وہ لوہار بھی تھا اور بڑھائی بھی، پانی سے چلنے والی مشینیں اور میکینیکل اوزار بنانے میں مہارت رکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ لڑکا نہیں، ایک چلتی پھرتی ورکشاپ ہے۔ ایران کی سلطنت ریت کی دیوار کی مانند گرنے لگی اور اس زوال کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر اربوں میں تقسیم کیا جانے لگا۔ انہی قیدیوں میں ایک نوجوان فیروز بھی تھا۔ تاریخ گواہ ہے وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ ذہانت اور کاریگری کا سمندر تھا۔ مدینہ کی منڈی میں اسے خریدا گیا۔ وہ منڈی مدینہ کی مشہور ترین منڈی تھی جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا، مگر مدینہ، وہاں عدل کہاں تھا؟ وہی شہر جہاں علی کو حق سے روکا گیا، جہاں فاطمہ کے دروازے جلائے گئے، جہاں صداقت کو سیاست کے نیچے دفن کر دیا گیا تھا، اسی منڈی میں فیروز کی بھی بولی لگائی گئی۔ جس دن فیروز کو بیچ دیا گیا، اس دن فیروز نہیں بلکہ عدل قید ہو گیا تھا۔ فیروز کے ہاتھوں میں زنجیر تھی مگر نگاہوں میں جلال، جیسے وہ کہہ رہا ہو یہ زنجیر ایک دن بولے گی۔ خلیفہ نے اسے اس کام پر لگایا جس کا وہ ماہر تھا، اور کہتے ہیں کہ خلیفہ ہی کی دکان میں وہ لوہے کا کام کیا کرتا تھا اور اس کی اجرت میں اسے پیسے کم دیے جاتے تھے اور اس سے خراج زیادہ وصول کیا جاتا تھا۔ ایک دن وہ دربار میں آیا اپنا خراج دینے کے لیے، محنت کی کمائی پیش کرنے کے لیے۔ اس وقت خلیفہ نے کہا، اے فیروز، تیرا ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ فیروز نے سر اٹھایا، آنکھوں میں تیز روشنی، اور کہنے لگا، میں مزدور ہوں، میری محنت کا مول ہے۔ خلیفہ بولا، تو ایک عجم ہے اور میں عرب کا خلیفہ ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی فیروز نے صرف ایک جواب دیا، کہا، یاد رکھنا، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایک مزدور بھی قیامت بن جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت فیروز دگنا خراج دے کر تو واپس آ گیا، لیکن وہ درد بھری رات گزرتی رہی اور فیروز اپنے حجرے میں بیٹھا چکی چلاتا رہا۔ یہ وہ رات تھی جب اس کے دل میں چکی نہیں بلکہ کچھ اور پس رہا تھا، غصہ، جلن اور عدل کی تڑپ۔ اس رات اس نے چکی نہیں بنائی،
اس نے ایک خنجر تراشا اور اس خنجر کو دیکھ کر فیروز کہنے لگا، اے خنجر، کل تو فیصلہ کرے گا عدل کے نام پر، علی کے نام پر۔ تاریخ نے کہا کہ فیروز نے اسی ناانصافی کا بدلہ لینے کے لیے خلیفہ کو قتل کر دیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے قتل کیوں کیا تو فیروز کی زبان پر صرف ایک ہی جملے تھے کہ اے علی، میں نے تیرا حق یاد دلایا ہے، اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے خود کو زخمی کر لیا۔ اور تاریخ نے فیروز کے یہ جملے رقم کیے کہ میں مر نہیں رہا، میں تاریخ میں زندہ رہوں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کسی نے ابو لولو کی لاش نہیں دیکھی۔ کچھ نے کہا کہ وہ مدینہ سے نکل گیا، کچھ نے کہا وہ نجف کی راہ پر چل پڑا، اور آج ایران کی سرزمین پر ایک مقام ہے بابا شجاع الدین، جہاں لوگ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں فیروز کے نام پر۔ ابو لولو فیروز کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو آواز اٹھانا عبادت ہے۔ فیروز غلام تھا مگر اس نے تاریخ کو آزاد کر دیا۔ اس کا نام مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے ولایت کے نام پر قیامت لکھ دی۔